السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شنیلا عمار اور میرے ساتھ موجود ہے ظہیر احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹاکرا۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ وہ سیٹ بیک کیا ہے اور اس سے کیا حکومت کو خطرات آگے جا کے ہو سکتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ نے مس نہیں کرنا پورا پروگرام تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اور اس کے علاوہ علی مین گنڈا پور کے ایک بیان نے مصیبت کھڑی کر دی ہے پی ٹی آئی کے لیے، وہ بیان کیا ہے، اور کیا 31 جنوری تک عمران خان باہر آ جائیں گے، ان کی رہائی ہو جائے گی، یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی کیا نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، آج ہم ڈسکس کریں گے ظہیر کے ساتھ۔ آپ نے چینل کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ظہیر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں نے بات کی ابھی کہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو ووٹ ٹیکنگ سیرمنی ہے اس کا انویٹیشن آیا ہے بلاول علی بھٹو کو ان کی پرسنل کیپیسٹی میں۔ اچھا، ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے تھے۔ صرف ایک بل کلنٹن تھا جس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ تعلقات تھے، بڑے پرسنل تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے ان کے، اور نواز شریف کو نکلوانے میں بھی ان کا کردار تھا جیل سے، جو کہ ان کی کتاب سے بھی ظاہر ہے۔ لیکن بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ تھے تو ان کا امریکہ میں آنا جانا تعلقات، اور ان کا کہتے ہیں ان کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی تعلقات تھے، بائیڈن کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے بہتر۔ اب ان کو انویٹیشن آیا ہے، پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کے نام کا صرف انویٹیشن جاری ہو جائے، حکومت بھیجے نہ بھیجے، لیکن ایک بہت بڑا سمبولک اس کی سگنیفیکینٹ ہوتی ہے۔ حکومت کو ابھی تک سرکاری طور پہ بھی کوئی نہیں آیا، یا شاید سرکاری طور پہ نہ آتے ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا، لیکن بلاول بھٹو کو آ گیا، اور وہ جا بھی رہے ہیں امریکہ، اور وہ اٹینڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نجی ملاقات بھی کریں گے۔ تو یہ کوئی ڈر حکومت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی مرضی سے چیزیں وہ گڑبڑ ہوتی تو جو وسوسے وزیر اعظم کو ہو رہے تھے، بلاول کے اٹیک ہو رہے ہیں، کابینہ میں بھی نہیں آ رہے، پنجاب میں بھی نہیں جا رہے، تو کوئی بازی پلٹ بھی سکتی ہے۔ بالکل شنیلا، یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اور یہ نو بلاول بھٹو صاحب بھی آگے کہہ رہے ہیں ساڈی بھی گل ہوگی۔ اچھا خیر، اس کو دو چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے امریکہ کے ان کی فیملی کے ساتھ یا ہمیشہ سے جو محترمہ کے ساتھ بھی، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھے، تو اگر یہ کہنا ان کی فیملی کی جڑیں ہیں اس لابنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، یا ایک ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے وہ بھی تو جو ایک لیکس تھی جس کے اوپر ہم نے بہت پروگرام بھی کیے تھے، منصور والی جو تھی ہے نا، تو وہ بھی تو یہی تھا نا ان کے ساتھ، وکی لیکس اور کیری لوگر بل بھی انہی کے دور میں آیا تھا جب مراد مل رہی تھی، مسئلہ ہو رہا تھا۔ اچھا، یہ پہلا بات تو یہ ہے کہ ان کا ہے بالکل، اور آپ کو پتہ کہ خود وزیر خارجہ بھی بندہ جب رہا ہو، وکی لیکس نہیں ظہیر، وہ جو ایک منصور تھا جس ہاں منصور اجاز ہے، ہاں وہ میمو والا۔ اچھا، تو ایک تو مطلب ہے خود وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، پھر ان کے جو نانا تھے وہ سب سے پہلے وزیر خارجہ تھے، ہاں لیکن ان سے ناراض ہو گئے تھے نا، ہاں وہ تو وہ خیر وہ چلتا ہی، محترمہ تو دوست بھی نا ہیلری کلنٹن کی، تو لیکچر یہ ایک نقطہ تو یہ ضرور ہے۔ دوسرا، میرے خیال میں انٹینشنلی پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ زور لگایا ہوگا یہ انویٹیشن لینے کے لیے، اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، اور اس کی اہمیت صرف زور لگایا نا، اس کی اہمیت کے دو وجوہات ہیں، ایک رد عمل پی ٹی آئی کے رد عمل میں، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے بھی اچھے اس میں آنے کے لیے، گڈ بک میں آنے کے لیے، اور پھر یہ چیزیں انٹر لنک ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حکومت کے لیے بھی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے تو ہے۔ حکومت کے لیے اس طرح وہ وسوسے، اور پھر ویسے کل میں ایک جگہ سن رہا تھا سلیم مانڈی والا کو کہ ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی شہباز شریف کو پیپلز پارٹی نے بنوایا تھا، اور اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے شہباز شریف بنے ہیں، تو کیا ہے کہ اگر ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ بنے، 2.5 سال کے بعد بلاول بھٹو کو دے تو اس طرح کی چیزیں باتیں ہو رہی ہیں، دکھ سہے بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائے۔ اچھا، یہ بات بھی ہے، اور دوسرا مطلب وہ 2.5 سال جس میں آپ نے اکانومی کو سٹیبل کرنا، سب کچھ کرنا، وہ کر لیں، اور جس وقت اس کا فروٹ آنے لگے تو بلاول بھٹو آگے بیٹھ جائے پھر کہ دیکھا ہم نے اکانومی کو ٹھیک کر دیا، غریب کو ریلیف مل گیا۔ بلاول بھٹو اگر شنیلا آتے ہیں نا، تو بلاول بھٹو اپنے کسی ان کو خوش کرنے کے لیے اگر بنایا جائے، اگر آپ یہ کہیں کہ زرداری سب خوش ہو جائیں گے، یا یہ کہیں کہ ملک کے اندر کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا، وہ نہیں ہے مسئلہ۔ پھر اگین عمران خان اور پی ٹی آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کلاں، کیونکہ پاکستان ہے، اس کے حالات کسی بھی ٹائم بدلتے رہتے ہیں، کل کلاں عمران خان صاحب اس چیز پہ مان جاتے ہیں کل کلاں کہ ٹھیک ہے جی، میں سڑکیں اس طرح سے گرم نہیں کرتا، اس صورت میں ان کو یا پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا سر چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے،
تو وہ ایک ہوتا ہے اسموک اسکرین ہوتی ہے کہ دیکھیں جی بندہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ تو کروا دیا نا, تو اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں جی شہباز شریف کو ہٹوا دیا بیچ میں. وہ بات بھی ہے. دوسرا آپ اگر دیکھیں کہ زرداری نے اپنی حکومت 5 سال ان کے ساتھ تعلقات اچھے بناتے ہوئے چلا لی تھی, ٹھیک ہے. بڑا ٹف ٹائم آیا تھا جب میمو گیٹ بھی آیا, آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ آیا تھا, زرداری صاحب دبئی چلے گئے تو یہاں پہ شور مچ گیا تھا, وہ واپس نہیں آئیں گی, ان کی حکومت ختم, یہ کام ہو گیا وہ کام, لیکن وہ واپس آئے, کم بیک کیا. تو کچھ نہ کچھ تو اسٹریٹجی وہ بنا کے رکھتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بلاول بھٹو اگر چاہیں گے اور ان کی نظر ہوگی تو ان کی نظر ہوگی 229 کے الیکشن کے اوپر. اچھا اس میں میں آپ نے ایک بڑا اچھا یاد کروایا 2008 سے 13 والا, کہ اس میں ہم اکٹھے بھی تھے نا, 8 سے 13 والا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے 2-2.5 سال نواز شریف صاحب نے نا COD کے اوپر عمل کیا تھا, کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا. ایون آپ کو یاد ہے ہمیں خبریں ملتی رہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اشارہ کر دیں, ہمارا ساتھ دے دیں تو اس کو تو ہم فارغ کرتے ہیں. ایون جب یہ طاہر القادری بھی آیا تھا تو نواز شریف نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا. لیکن 2010-11 کے بعد جب وہ میمو والا کٹا شروع ہوا نا, تو اس کے بعد سے نون لیگ پریکٹیکلی سڑکیں گرم کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے کالز وغیرہ بھی دی تھی. لیکن جس نے میں کہہ رہا ہوں نا کسی کا سر چاہیے ہوتا ہے, جب گیلانی صاحب کا سر مل گیا تھا نا اس کی صورت میں, ہاں وہ 11 میں ملا نا, وہ تو اس پہ 12 میں ملا, وہ تو اس پہ ملا تھا نا خط نہ لکھنے پہ. پھر بھی مطلب کچھ تو اپوزیشن کے ہاتھ آ گیا تھا نا کہ دیکھیں جی ہم نے وہ کروا دیا. لیکن گیلانی میں اور شہباز شریف میں فرق ہے نا. دیکھیں گیلانی جو تھا وہ ان کی پارٹی کا اس طرح سے تو لیڈر نہیں تھا, تو شہباز شریف صدر ہے, اس طرح سے سر نہیں دیا جاتا, ہاں کان بیٹھا ہوتا. دیکھیں یہی شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں قیامت تک اللہ کرے ہمارے وہ قائم رہے, لیکن اس کے باوجود وسوسوں کا شکار اس وجہ سے ہیں. ابھی آپ ریکارڈنگ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی کسی کا پڑھا ہے کہ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے مذاکرات کا, تو حکومت خوشی مذاکرات میں اگر جائیں گے بھی تو اس میں اس حکومت کو ختم کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہوگا, نہ ہی عمران کو لا کے وہ حکومت میں بٹھا دیں گے, کیونکہ عمران خان پہ اوپر ان کو اعتبار نہیں ہے, اس کو انہوں نے دوبارہ حکومت میں نہیں لانا. ان کی پارٹی کا کوئی بندہ کوئی ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان کو حکومت میں نہیں لاتے. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ایک بات پہ عمران خان کو ڈانٹ دی جا سکتی کہ جیل کاٹ گئے ابھی تک, جیل کاٹ گئے. لیکن ایک چیز ہے نا, دیکھیں اسمبلی کا ختم ہونا اور حکومت کا ختم ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. اسمبلی یہی رہے, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا ایک, نہیں تو بلاول صاحب آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. یہ تو میں نے کہا ہے کہ وہ ہو جائے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بلاول ایسا چاہے گا نہیں. وہ اگر چاہے گا بھی ان کی مرضی سے آنا تو وہ 2029 میں آنا چاہے گا کہ ذرا میں تب آؤں تو تھوڑی عزت بھی رہتی ہے. اگر میں اب آؤں گا تو اس ٹائپ کی عزت پھر وہ نہیں رہتی. حالی وزیر اعظم تو بننا وہ نہیں چاہتا, اس کی تو ایج ہے نا کافی. ویسے بلاول نے ویٹ بھی کافی کم کیا, لیکن ویسا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ. وہ تو ویٹ ظاہر ہے, دیکھیں اس کے پاس ایج ہے نا 33 ایئرس کا, وہ کر سکتا ہے اس کے پاس کافی ایج ہے. لیکن دیکھیں پارٹی عمران خان کے پاس نہیں, 72 ایئرس کا ہو چکا ہے. شہباز شریف کے پاس نہیں, نواز شریف صاحب ان کی ایج ختم ہوئی, لیکن جو ینگ لاٹ آ رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز بتاؤں, بلاول صاحب سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہیں سانس پھولی ہوتی ہے, عمران خان صاحب 2 سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہیں سانس نہیں پھولی ہوتی. سپر فٹ ہونا, بلاول نے اس لیے تو ویٹ اب کم کر لیا نا. بلاول اب رنبیر کپور لگتے ہیں, پاکستانی رنبیر کپور لگ رہے تھے. اچھا علی امین گنڈا پور نے انٹرویو دیا ہے, تو علی امین گنڈا پور نے انٹرویو دیتے ہوئے 9 مئی کے لوگوں کو اپنا لوگ مان لیا ہے, ٹھیک ہے. اور آج فرد جرم بھی لگ گئی ہے, جو نواز لیگ کا آفس جلایا گیا ہے محمود الرشید پہ اور یاسمین راشد وغیرہ پہ. تو پہلے تو انکار یہی تھا کہ 9 مئی کو توڑ پھوڑ ہمارے لوگوں نے نہیں کی ہے. آپ ہمیں CCTV فوٹیج دکھائیں, CCTV فوٹیج بھی دکھا دے گی. اب ان کی طرف سے بھی سارا کچھ آ گیا, تو یہ تو اپنے لوگوں کے لیے خود ہی گڑھا کھودنے والی بات ہو. نہیں شنیلا, میں 2-3 اس طرح کے بیان اس کے دیکھ چکا ہوں پہلے, جب یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے. خود علی امین گنڈا پور سب کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے CCTV لے کے آئے سامنے, ہمارے لوگ آ بھی گئے نا, وہ دے بھی دیے, ہمارے لوگ نہیں تھے. اب میں ایک چیز بڑی اہم ہے, کل انہوں نے انٹرویو دیا, لائیو انٹرویو دیا, ٹھیک ہے, اور بڑا ہی کمپوز قسم کا انٹرویو تھا. انہوں نے اپنی تمام چیزیں افغان پالیسی سے لے کے ڈائلاگ, مذاکرات, سیاسی, بشرا بی بی, اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں اپنی کنوے بھی کر دی اور بڑے طریقے سے کی ہیں. میں انٹرویو اس وجہ سے غور سے سن رہا تھا, میں نے کہا لائیو کر رہے ہیں تو بڑا وہ ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے انٹرویو کس کو دیا, بدامی کو, ڈے بیفور یسٹرڈے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں پہ میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف بھی تھے, وزیر اعظم صاحب بھی تھے, تو اس حوالے سے میں بڑا کین تھا کہ کیا کہا جاتا ہے. اچھا, انہوں نے بڑی طریقے کے ساتھ افغان پالیسی کے اوپر اپنی جو PTI کی ہے وہ سامنے رکھا. انہوں نے کہا جی اب بھی, انہوں نے کہا جی ماضی میں, بدامی صاحب نے کہا کہ ماضی میں کرتی رہی ہیں غلطیاں, نہیں کرتے, ابھی بھی غلطیاں کرتی. اور انہوں نے حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا ابھی بھی. اور اس سے زیادہ اہم چیز, میں اس کے اوپر آتا ہوں اس نقطے پہ جو 9 مئی والا ہے, اس سے زیادہ اہم چیز انہوں نے کیا کی ہے کہ انہوں نے کہا جی مذاکرات ہو رہے ہیں,
انہوں نے کہا جی بالکل مذاکرات عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہو رہے ہیں، یہ بڑا اہم انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا جی پھر بتائیں گے کیا ہو رہا ہے. کہ کہتے جی میں اس وقت بتا نہیں سکتا، کیونکہ اگر کوئی چیز اچھی چل رہی ہوگی، اچھی ہو رہی ہوگی کسی جگہ پہ، تو میرے کوئی کمنٹ کرنے کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں اچھا اب میں اس کو جوڑتا ہوں ادھر. اگر ان کے کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، میں نے آج کہیں پڑھا ہے کہ مذاکرات کہیں نہ کہیں بیک ڈور چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج حکومت کی طرف سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں، کیونکہ اگر وہاں نہ چل رہے ہوتے تو یہاں پہ بھی نہ چل رہے ہوتے. دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا کہنا کہ مذاکرات کی اصل پوزیشن، آج ہی کے دن بدھ والے دن انٹرویو دیا تھا پچھلی بدھ کو عاصمہ شرازی کو، انہوں نے کہا سی ایم کی پوزیشن بھی ہے اور سی ایم کہیں نہ کہیں مذاکرات بھی کر رہے ہیں. اب ان کو جوڑیں اس سے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ اپنی منوائیں گے تو کچھ لوگ کچھ مانیں گے نا ان کی، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ 9 مئی والا بیان بھی اسی چکر میں دیا کہ اس ٹائم آ کے اگر میں نے کوئی اس طرح کی وہ چیز کر دی، یا مجھے نہیں پتا کہ اندرون خانہ ان کی کیا بات چیت چل رہی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے بھی کسی کا سر دیکھ کے تو اپنی جان یہ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب کیونکہ اب علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ اپنے طور کے اوپر بیانات دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو اندر بیٹھا ہوا نا جیل میں، وہ کہتا ہے آج نا ذرا اب بتاتے ہیں ذرا، وہ پھر آگے پالیسی چینج کرنی پڑتی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ وہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ پھر علیمہ خان آ کے کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے. بشا بی بی تو چپ ہی کر کے بیٹھ گئی ہیں، وہ ایک ناکام دھرنے احتجاج اور دھرنے کے بعد، تو وہ تو اب بات بھی نہیں. دیکھ لیں نا وہ جب سنگجانی والا اور وہ یہ والا شور پڑا تھا، ایک بندہ کوئی آ کے کہہ رہا تھا، دوسرا کچھ کہہ رہا تھا، اینڈ میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ اس طرح کرے بس. آپ ہاں وہی بات ہے نا. اور امین گنڈا پور بھی بشا بی بی سے ناراض تھا، اور امین گنڈا پور کے بشا بی بی کے بھی اختلافات ہیں. ظاہر ہے وہ اوپنلی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کو انجام نظر آتا ہے کہ جو اس پہ بات کرے گا وہ کیا کرے گا. شنیلا مجھے جو باہر پھر رہے ہیں نا، باہر ہیں جو، دیکھیں ایک بندہ تو اندر ہے نا، اس کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا اس سے زیادہ کیا کریں گے، اندر بند کر دیا، ڈھک دیا، تو پنجابی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو باہر ہیں ان کو اپنی فکر ہوتی ہے. اب ان کی حالت کے اوپر مجھے اس لیے ترس آتا ہے کہ اگر نہ یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ عمران خان صاحب کے آگے یہ پل باندھ سکتے ہیں یا نہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ عمران خان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. اب عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے اوپر ان سے کوئی بات کرے نا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی ابھی پیچھے، جس میں سارا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سارا ملبہ گرا، بعد میں ملاقات نہیں کروائے گی، تو اس ٹویٹ سے وہ لاتلقی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اس کو انڈوس بھی نہیں کر سکتے. اچھا اب ٹویٹ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مراد سعید کے پاس کوئی ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ سنا یہ گیا ہے کہ بشرا بی بی اور مراد سعید یہ 2 لوگ ہیں جن پہ عمران خان سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے پتہ لگتا ہے بعض سمجھ وہ ٹویٹ ہے وہ شاید عمران خان کی مراد سعید کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اگریسو بھی وہی ہے، وہ کہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں نا. تو کیونکہ عمران خان اس ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اوپر کئی دفعہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کریں، لیکن فوراً کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے. اور وہ ٹویٹ تب آتی ہے جب 3-4 دن ہو چکے تھے کسی کا عمران خان سے رابطہ نہیں ہوا ہوتا، تو ٹویٹ کہاں سے آ جاتی ہے کہ عمران خان نے یہ بات کہی ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے جیسے وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر شاید اس کو اختیار دیا گیا ہوتا ہے، اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ ہاں جو بشرا بی بی کہتی ہے وہ ٹھیک، اور جو مراد سعید کی طرف سے ٹویٹ آتی ہے وہ ٹھیک ہوگی. انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ہو رہا ہے، کچھ قریبی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 2-3 لوگوں پہ اعتبار ہے، ان میں سے نہیں. یہ بات ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے جب کیبنٹ کے اندر سب سے زیادہ وہ ایون جو سینئر تھے ان کی نہیں سنتے تھے، مراد سعید کی سنتے تھے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے. لیکن یہ عمران خان صاحب بڑی ٹیکٹ فلی چل رہے ہیں اندر جیل کے اندر، کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ نہ وہ ٹویٹ کو جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں لا تلقی نہیں کرتے، کہتے ہیں بالکل. ہاں جب انہوں نے پہلا بنگلہ دیش والا بیان نہیں دیا تھا، پہلے والی ایک تو ابھی ٹویٹ ہوئی نا، اس پر نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں ہوئی کیا ہے، بعد میں اس کے اوپر انڈورس کیا انہوں نے، ایک دم انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہوا کہ، تو بڑا وہ دیکھتے ہیں کہ ماحول دیکھتے ہیں، وہ اس کے حساب سے ریئیکشن بہت سخت آیا تھا نا. اچھا جو حکومت ہے وہ ان کو اپوزیشن کہہ رہی کل ہم مطالبات دیں گے، پرسوں تک ہمارے مان لیں، تو رانا سنہال نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہم سارے رہا کر دیں، تو یہ بات نہیں. یہ کل ایک چیز ہے، لیکن یہ بھی کیونکہ 17 کو فیصلہ آنا ہے نا القادر ٹرسٹ کا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا 17 تک. پھر دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے آگے سے یہ بھی کہا کہ ہماری اس ٹیم میں ساری جماعتیں شامل ہیں، تو ہر کوئی جماعت اپنے مطابق آ کے اس کے اوپر اپنا رد عمل دے گی، پھر سب کچھ اکٹھا ہوگا. تو یہ تو ذرا معاملہ تھوڑا لمبا لگتا ہے. نہیں اس میں کل میں آپ کو بتاؤں غالباً سلمان اکرم راجہ تھے، آپ کو پتا وہ اہم پوزیشن پہ، انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا ہے. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا، غالباً مالک کے پروگرام میں تھا کس کے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جناب پہلی میٹنگ ہوگی اور اس دن یہ کر دیں وہ کر، انہوں نے کہا نہیں،
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسی دن جناب صاحب آپ جوڈیشل کمیشن کی اناؤنسمنٹ کر دیں یا اسی دن جو قیدی شہدی ہیں ان کو رہا کر دیں. ہمارے لیے آمادگی جو ہے نا وہ معنی رکھتی ہے. بعد میں کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے. بات یہ ہے نا کہ آمادگی اس طرح ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں یہ ریٹرن دیں گے, اس کے بعد ساری پارٹیاں اپنے اپنے جائیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی ہماری وہ کور کمیٹی بیٹھے گی, وہ کرے گی ہماری, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, وہ ہر چیز پہ ٹائم لیتے ہیں وہ. اور مولانا صاحب بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ تو اس میں بیٹھے دیکھیں شنیلا اس میں سمپل سی بات ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ سب نے ٹائم اس میں لینا ہے. وہ یہ ہوگا نہیں کہ 16 کو دیں گے اور 17 کو اگر تو کہیں نہ کہیں مذاکرات کچھ چل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں مذاکرات والے بھی ٹائم کھینچیں گے اتنی جلدی تو وہ بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر ان کی مرضی ہوگی نا تو پھر ساروں نے آمادگی بھی فوراً ظاہر کر دینی ہے, ساروں نے فوراً تو ہوتی چیزیں نظر نہیں آ رہی, کچھ نہ کچھ ٹائم تو اور اگر تھوڑا ہوا تو پھر وہ ہر بندہ اپنا اپنا وہ کرے گا, کہیں نہ کہیں کھینچا جائے گا, کہیں نہ کہیں ٹائم لیا جائے گا, فوراً چیزیں نہیں ہوگی. جمعے تک کو دیکھ لیتے ہیں ہم, جمعے کو کیا ہوتا ہے. جمعے کے ساتھ ساتھ کل پہلی میٹنگ ہے, کل دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. پھر کل تو انہوں نے ریٹرن دینا ہے نا, وہ تو کل ریٹرن دے دیں گے. ریٹرن کے بعد آگے وہ کہہ رہے ہیں نا مشترکہ موقف بھی دیں گے, عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے ہمیں ریٹرن دے دیا ہے, ہم اپنی جماعتوں کے پاس جائیں گے. ہم جو ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے کمیٹی کے اوپر کمیٹی کھیلی جاتی ہے, تو وہ دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ بھی کہ جمعے کو کیا فیصلہ آتا ہے, اس فیصلے کے بھی کافی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے وہ بھی, اور اس کے بھی بڑا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین جی, آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. جمعے کے فیصلے کا سب کو انتظار ہے, کیا اس دفعہ بھی جمعے کو فیصلہ ہوگا کہ جج ساتھ چلے جائیں گے, یہ ہم دیکھیں گے اور آپ کے سامنے اس پہ تبصرہ لے کے آئیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.